سید امام حسین علیہ السلام کی ولادت بامبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد عرض طف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی اور بتایا کہ یہ زمین حسین کی شہادت کا بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے؟ سیدنا حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا حسین نے ان غربا کو اپنے کھانے کی دعوت دی اور لوگوں کو 49 ہجری میں یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور سخت اختلاف کا اظہار کیا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا علم تھا۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین کے نام عراق سے سینکڑوں خطوط آئے جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہیں، آپ جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت لیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر حضرت امام حسین کوفہ آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن زیاد سمی کو کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، یزید کے پاس لے چلو تاکہ اس سے مکالمہ کروں۔ اگر دونوں شرطیں منظور نہ ہوں تو ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ حضرت امام حسین کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا گیا مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد 3 شرطیں مسترد کر دی اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہٰذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین علیہ السلام نے اندھیرا اس لیے کیا تاکہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ کربلا کے میدان میں انسانی تاریخ کا المناک ثانیہ پیش آیا۔ 10ویں محرم عاشور کے روز حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی کے فرزند ہیں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شمر نے قافلہ حسین پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے اور آخر کار حضرت امام حسین کو محرم کے مہینے 61 ہجری یوم عاشور جمعہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید کو نصیحت کی گئی تھی کہ حسین علیہ السلام اگر بیعت سے انکار کریں تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل، برداشت، رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظہیر ایک آدمی تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر قافلہ حسین میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں جب حسین علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو ظہیر حسین علیہ السلام کی ڈھال بن گئے اور شہید ہو گئے۔ حسین علیہ السلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں، وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز سب کے محبوب ہیں۔ اہل سنت کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے فرمایا، جس نے امام حسین کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان کے قتل سے راضی ہوا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب دور کرے اور نہ اس کے عوض قبول کرے۔
حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کے علمبردار اگر تعداد میں کم بھی ہوں تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں یہ بھی ایک قدر مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق کے راستے میں حائل نہ ہوئی۔ حضرت امام حسین کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تعصب یا فرقہ وارد کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ مسلمان کردار کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور امام حسین نے جو عملی کردار اور جو اس کے نمونے پیش کیے، ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کے خلاف ہو کر ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کی انکار کی طرح۔